السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على الذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یقیناً مومن کامیاب جو اپنی صلات میں عاجزی کرنے والے اور جو لغویات سے منہ پھیرنے والے اور جو پاکیزگی کے لیے کام کرنے والے اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں سے یا ان سے جن کے ان کے داہنے ہاتھ مالک ہوئے تو وہ ملامت کیے گئے نہیں، لیکن جو اس سے آگے نکلنا چاہیں وہ حد سے بڑھنے والے ہیں اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی وارث ہیں جو فردوس کو ورثے میں لیتے ہیں اور اسی میں رہیں گے۔ اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے مضبوط ٹھہرنے کی جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا، پھر ہم نے نطفے کو لوتھڑا بنایا اور لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا بنایا اور گوشت کے ٹکڑے میں ہڈیاں بنا لی اور ہڈیوں پر گوشت چڑھائے، پھر ہم نے اسے ایک اور پیدائش میں دے کر اٹھا کھڑا کیا
بس اللہ بابرکت ہے جو سب بنانے والوں سے بہتر ہے. پھر تم اس کے بعد یقیناً مرنے والے ہو. پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے اور ہم نے تمہارے اوپر 7 رستے بنائے اور ہم مخلوق سے بے خبر نہیں. اور ہم نے بادل سے ایک اندازے سے پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا اور ہم اسے اٹھائے جانے پر بھی قادر ہیں. اور ہم نے اس کے ساتھ تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ اگائے، ان میں تمہارے لیے بہت پھل ہیں اور ان سے تم کھاتے ہو. اور ایک درخت جو سینا پہاڑ سے نکلتا ہے وہ روغن اور کھانے والوں کے لیے سالن لیے ہوئے نکلتا ہے. اور تمہارے لیے 4 پایوں میں کی عبرت ہے، ہم تمہیں اس سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں ہیں، اور ان میں تمہارے لیے بہت سے فائدے ہیں اور ان سے تم کھاتے ہو. اور ان پر اور ان کشتیوں پر تم سوار ہوتے. معزز حضرات، یہ میں نے آپ کے سامنے سورۃ المؤمنون کا پہلا رکوع تلاوت کیا ہے اور اس کا ترجمہ بھی سنا ہے. اس میں اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ابتدائی آیت میں یعنی پہلی ہی آیت میں مومنوں کی کامیابی کی بشارت دیتی ہے. یعنی قد افلح المؤمنون، قد کہتے ہیں یقیناً، تحقیق کہ مومن کامیاب. اب اس کے بعد نچلی 3-4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ کون مومن ہیں جو کامیاب ہیں، ان کے کیا کیریکٹرز ہیں، ان کے کیا کوالٹیز ان کے اندر ہونی چاہیے، کیا اوصاف ان کے ہونے چاہیے، وہ کون لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، اس کا ذکر ان کے اوصاف بیان کر رہا ہے اللہ مومنوں. دراصل ایک کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے، اسلام سے متاثر ہو کر قبول کرتا ہے تو وہ مسلمان کہلاتا ہے. اسلام میں داخل ہوتے ہی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار اور اس کی تصدیق کرتے ہی وہ مومن نہیں بن جاتا. عام طور پر مومن کہا جاتا ہے، لیکن وہ مومنانہ اوصاف، وہ مومنانہ کردار اس کے اندر پیدا ہونے کے لیے اس کو کئی منازل طے کرنے ہوتے ہیں، کئی مرحلوں سے اس کو گزرنا پڑتا ہے. وہ تقویٰ اس کے اندر پیدا ہونا ہے اور وہ کمال دنیا سے منہ پھیرا ہوا اور ایثار قربانی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ جو ہے نا آپ اپنی جیب سے کچھ روپیہ کچھ پیسہ نکال کر دین کی راہ میں دینا، صرف یہی نہیں ہے ایثار قربانی کا مطلب، بلکہ اپنے صلاحیتوں کے نذرانوں کو پیش کرنا، اپنا وقت لگانا، اپنی جان لگانا، اپنا مال، اپنا سب کچھ لگانا. جیسے حضرت قبلہ اعظم نے ایک چھوٹی سی تصنیف لکھی امام حسین علی مقام کی قربانی پر، اس کتاب کا نام ہے مسلم کا ایثار. اس چھوٹی سی تصنیف کا نام ہے مسلم کا ایثار. یعنی وہاں پر ایثار کیا تھا؟ سب کچھ لٹا دیا، پورے امتحانات سے آپ کامیاب گزرے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ 5 امتحانات سے کامیاب گزرتے ہیں امام حسین علی مقام. تو یہ ایثار ہے، ایثار قربانی کرو. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف جیب میں سے کچھ روپیہ کچھ پیسہ نکال کے دے دینا، نہیں، ایثار نہیں ہے، بلکہ
اپنی صلاحیتیں، اپنی جان، اپنا مال، یہ سب کچھ جو ہے نا اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کو اللہ کی راہ میں لگانا یہ اللہ کی شکر گزاری ہے، یہ ایثار ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ قد افلح المؤمنون فرماتا، یعنی تحقیق یقیناً مومن کامیاب ہے۔ اب مومن جو ہے نا کس کو کہا جا رہا ہے، اس کے کیا جو ہے نا اوصاف ہونے چاہیے، اس کا ایمان اور اس کی دین اسلام کے لیے ہر وقت ہمیشہ جو ہے نا دین کو دیگر ادیان پر غالب کرنے کی فکر اس کے اندر لاحق ہو، ہم اگر مصروف ہو، لغویات سے بچا ہوا ہو، عاجزی انکساری ہو اس کے اندر، وہی چیزیں آگے اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرما رہا ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اب یہاں پر عام طور پر جو مترجمین ہیں وہ یہ جو ہے نا اس کا ترجمہ نماز کے کرتے ہیں، صلاۃ، کیونکہ اکثر جو ہے نا صلاۃ کا جو لفظ ہے وہ نماز کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی لغت میں کیونکہ عربی جو ہے نا ام الالسنہ ہے، تمام زبانوں کی ماں ہے، تو ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی آتے ہیں۔ جیسے صلاۃ کے معنی حضرت طب العالم نے بتائے ہیں، اس کے معنی ہیں دعا، فنا اور شاباش، اور کثرت سے یہ نماز ہی کے لیے آیا ہے۔ جب لفظ محمد پر صلاۃ آتا ہے تو وہاں تبلیغ میں تائید کے معنی ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جب اللہ میں اپنے آپ کو فنا کرتے ہیں، فنائیت کی منزل میں جب پہنچتے ہیں تو وہاں پر خشوع و خضوع اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ خاشعون جو اللہ فرما رہا ہے، خشوع و خضوع، عاجزی، انکساری، گڑ گڑانا، اللہ کے حضور میں آہوازاری کرنا، عاجزی انکساری سے پیش آنا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک مومن بندہ جب وہ روحانیت کے منازل طے کرتا ہوا چلا جاتا ہے، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، فنا یہاں پر ہم معنی لیں گے اس کے فنا، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جب وہ جو ہے نا اللہ میں فنا ہونے کے لیے جو ہے نا کمر بستہ کھڑا ہوتا ہے، جب وہ سب میں آ جاتا ہے، مومنانہ اوصاف اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، تو اس کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ خشیت، یعنی وہ ڈر، خوف اور خشوع و خضوع، عاجزی، انکساری۔ دیگر حدیث میں حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے نا اعمال کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑے ہی اعمال صحیح، لیکن عاجزی و انکساری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کرو۔ ریاکاری، بناوٹ، تصنع، یہ چیزیں ایسی ہیں، چاہے آپ کتنے ہی اعمال کیے ہوں، کتنی بھی ایثار قربانی کیے ہوں، لیکن وہ بناوٹ، دکھاوا، ریاکاری، یہ چیزیں آپ کے اعمال کو حبیبت اعمال حبت کر دیتا ہے، ضائع ہو جاتی ہیں وہ چیزیں، وہ آپ کا ایثار، وہ قربانی۔ تو یہ جو ہے نا عاجزی انکساری کا ذکر کر رہا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، خشوع و خضوع، یہ بہت اہم زینہ ہے، روحانی منازل طے کرنے کا یہ بہت اہم سیڑھی ہے یہ، کہ خشوع و خضوع ہو انسان کی طبیعت میں، عاجزی انکساری ہو۔ یہ مومنانہ اوصاف میں یہ پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اب اس کے آگے اللہ فرماتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ لغویات سے بچے ہوئے ہوتے ہیں۔ لغو بیکار چیز، ابس کام، اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر جو بھی آپ فضول باتیں، دنیاوی باتیں، ادھر ادھر کی کچھ جو ہے نا جس سے نہ کوئی فائدہ نہ کوئی نقصان، یہ لغویات، لغو۔ حضرت طب العالم جب آخری مرتبہ یہاں پر جیل میں تھے، محروس تھے آپ، تو اس وقت
अंदरूनी कुछ हालात वगैरह पर, क्योंकि रोजाना कोई ना कोई मुलाकात के लिए जाते थे, तो अंदर से वहां से खत लिखते हैं, एक खत जमात के लिए यहाँ पर, तो में आयत लेकर आते हैं अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, यही आयत जो अभी मैंने तिलावत की, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, कि मौमिन जो बंदा होता है वो लग़वियात से बचा हुआ होता है, बेकार काम, अबस काम, फजूल बातें, ये चीजों से मौमिन कमाल दर्जे का उन्हें उससे बचा हुआ होता है। तो ये आयत पर हज़रत आलम फरमाते हैं, कोई एक चुटकी नाक ले ले या कोई एक प्याली चाय पी ले या एक सिगरेट पी ले, जरूर इसका असर रूहानियत पर होता है, उसके तक़वे पर जरूर इसका असर होता है, उसके जो है ना ख्वाब व बशारात में फर्क पड़ जाता है। और जो इन चीजों को छुड़ाने का आदी है वो मकाम अबू ज़र गफ्फारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर। बेअयब और चुटकियां ये दो मुतज़ाद चीजें हैं। हज़रत आलम फरमाते हैं ये बेअयब और चुटकियां, यानी मौमिन जो होता है वो बेअयब होता है। हर चीज जो इस्लाम की है वो यूं ही नहीं अल्लाह ताला ने बयान कर दी, बल्कि उसके अंदर सबक है, दर्स है। जैसा मिसाल के तौर पर माह ज़िलहज्जा में तमाम मुसलमान जो है ना कुर्बानी करते हैं। 10 ज़िलहज्जा को बकरीद ईद उल अज़हा के मौके पर तमाम मुसलमान अपनी अपनी जो साहिब हैसियत है, कोई ऊंट, कोई गाय, कोई दुम्बा कुर्बान करते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? कोई भी जानवर जब आप कुर्बानी करते हैं उसके लिए शर्त क्या है कि वो बेअयब हो, कान कटा हुआ ना हो, सींग टूटी हुई ना हो, दूध कटी हुई ना हो, जख्मी ना हो, लागर ना हो, बल्कि तंदुरुस्त व तवाना हो। ना आप उसकी सींग खाते हैं, ना आप उसका कान खाते हैं, ना आप उसकी दुम खाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने एक शर्त लगा दी, क्यों? इसमें सबक है, दर्स है। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जब इंसान जो है ना ईसार कुर्बानी करते हुए अल्लाह में फना होने के लिए जब निकलता है मैदान में, खुशू खुजू इख्तियार करता है, लग़वियात से बचता है, अबद कामों से, बेकार फजूल चीजों से बचता है, तो वो बेअयब कहलाता है। जैसा जानवर बेअयब होना चाहिए तब कुर्बानी आपकी कबूल होती है। हर चीज अच्छा है लेकिन सींग टूटी हुई है, क्या कुर्बानी होगी? नहीं। कान कटा हुआ है, तंदुरुस्त तवाना है, कान कटा हुआ है, कुर्बानी कबूल नहीं होगी। क्यों? ये जो है ना दर्स दे रहा है। जब आप अल्लाह में पनाह होने के लिए खड़े होंगे और उस रास्ते में जब आप आएंगे तो ये तमाम दुनियावी उयूब से, ये लग़वियात से अपने आप को पाक कर लो। किसी भी किस्म की जो है ना गिलाजत, तहमत, दुनियावी कसाफत तुम्हारे दिल में ना हो। हर उयूब से, हर लग़वियात से बचे हुए हो। ईसार कुर्बानी और जो है ना तक़वा, खौफ खुदा दिल में हो। ये जो है ना मोमिनाना औसाफ अल्लाह ताला बयान फरमाना है। यानी ऐसे मोमिन की ईसार कुर्बानी कबूल की जाएगी जो इखलास के साथ आगे बढ़ते हैं, इखलास के साथ काम करते हैं, हर किस्म की बुराई से बचे हुए हैं, लग़वियात से बचे हुए हैं। वो जो है ना वैसे मोमिन के मुताबिक अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। अल्लाह की बुरहान, उसकी दलील कौन? एक मोमिन बंदा। हाथ है अल्लाह का, बंदा है मोमिन का हाथ, गालियों का रापड़ी का ऊंचा कार साथ। एक मोमिन बंदा
اس قدر اپنے آپ کو دنیا کی کثافتوں سے، لہو لعب سے، لغویات سے بچاتا ہے، تو اس کے اندر ایک ایسی جو ہے نا روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے. وہ طاقت کیا کرتی ہے؟ اس کو جو ہے نا اللہ کا قرب نصیب کرتی ہے، اللہ کی رضا میسر ہوتی ہے. وہ مومن کے متعلق ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، اللہ کی برہان یعنی اس کی دلیل. اللہ ہے تو کیسا ہے یہ مومن بندہ بتاتا، اس کے وجود سے بتاتا کہ اللہ کی شان کیسی ہے. اللہ رب العالمین ہے تو کیسی ربوبیت کرتا ہے، وہ رحمان ہے تو بلا بدل کیسے جو ہے نا لوگوں کو روحانی فیوز ادا کرتا ہے. وہ اگر رحیم ہے تو ایک کا 10 گنا کیسے دیتا ہے، یہ مومن بندہ اپنی ذات سے اپنے وجود سے پیش کرتا ہے. اسلام صرف کتابوں میں یا کہیں لکھا ہوا نہیں ہوتا. الف سین لام الف میم اسلام یہی نہیں ہے. ایک مومن بندہ بتاتا ہے، اپنے وجود سے بتاتا ہے اسلام کیا. قرآن کو جو ہے نا اپنا اوڑھنا بچھونا بناتا ہے، ایک چلتا پھرتا قرآن بن جاتا ہے، مجسم قرآن بن جاتا ہے وہ مومن بندہ. علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن بھاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. کون مومن؟ جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، اس کا ہر عمل، اس کی گفتگو، ہر چیز میں اللہ اور اس کے رسول کی خوشبو آتی ہے، اللہ یاد آتا ہو. خیارکم الذین اذا رأوا ذکر اللہ، سرکار فرماتے ہیں تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جنہیں دیکھنے سے اللہ یاد آئے. کب آتا ہے اللہ یاد؟ تمہارا ظاہری حلیہ، تمہارا باطن، تمہارا عمل، تمہاری رضا، تمہاری صحبت، ہر چیز میں پاکی ہو. اسی لیے اللہ فرماتا ہے واللہ یحب المطہرین. جب پاکی نہیں ہوگی تو اللہ محبوب کیسے بنائے گا اپنا؟ واللہ یحب المطہرین، اللہ پاک لوگوں سے محبت رکھتا ہے، اللہ پاک لوگوں کو اپنا خود عطا کرتا ہے. تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عن اللغو معرضون، کہ وہ جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ لغویات سے بچا ہوا ہوتا ہے، کمال درجے کا جو ہے نا دنیا سے منہ موڑا ہوا ہوتا ہے. اس کے اندر دنیاوی کثافت نہیں ہوتی بلکہ اس کے اندر لطافت، بلکہ وہ دنیاوی خواہشات سے ہلکا ہو جاتا ہے. لطیف یعنی ہلکا، کثافت یعنی بھاری پن وزن. دنیاوی خواہشات، مال و دولت، عیش و آرامی، یہ چیزوں سے کیا ہوتا ہے انسان کا دل جو ہے نا بھاری کثیف ہو جاتا ہے. جب کثافت ہو جاتی ہے تو وہ روحانی پرواز نہیں کر سکتا. روحانی پرواز کرنے کے لیے اس کو لطیف بننا ہے، اور وہ لطافت اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب اس کے اندر دنیاوی خواہشات ختم ہو جائیں، دنیا سے جو ہے نا منہ موڑا ہوا ہو. لفظ معرض تمام لغویات سے بچا ہوا ہو. تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ وہ مومنانہ اوصاف بیان کر رہا ہے، وہ کردار. اب اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ، وہ مومن بندے پاکی کے لیے کام کرتے ہیں، پاکیزگی کے لیے. اور جو پاکیزگی کے لیے کام کرنے والے ہیں ان کا ہر عمل پاک و صاف، شفاف، مطہر، مصفا. ان کا عمل، وہ کردار، ان کے اوصاف پاکیزگی کے لیے، دنیاوی کثافتوں کو ختم کرنے کے لیے، وہ ان کے اوصاف ہوتے ہیں، وہ ان کا کردار ہوتا ہے.
یہ تو ظاہری چیز ہے کہ عام طور پر بچوں کو بھی یہ پڑھایا جاتا ہے الطہور شطر الایمان، کہ یہ پاکی جو ہے نا آدھا ایمان ہے، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے. یہ ظاہری پاکی تو ہے، لیکن یہ ظاہری پاکی سے بڑھ کر باطنی پاکی ہے. انسان کے جو باطن ہے، جو اندرون ہے، وہ پاک ہو، اس کا عمل پاک ہو، اس کی نیت پاک ہو، اس کی غذا پاک ہو، اس کے خیالات پاک ہو، اس کی صحبت پاک ہو، ہر چیز میں. تو وہ کب پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر؟ جب تقویٰ پیدا ہوتا ہے، ایثار قربانی کرتا ہے. عام طور پر تقوی کے جو معنی لوگ مفسرین وغیرہ نے جو بتائے، دو چیزیں اس کے بیان کیے ہیں. ایک تو ہے ڈرنا، تقوی یعنی ڈرنا، اللہ کا خوف، خوف خدا. اور ایک معنی اس کے بچنے کے ہیں، ہر قسم کی برائی سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا، تقوی کے معنی. تو وہ جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ کمال درجے پر جو ہے نا دنیا سے منہ موڑا ہوا ہوتا ہے، اور ہر قسم کی برائی سے، گندگی سے بچا ہوا ہوتا ہے. اور وہ لوگ کام کرتے ہیں اس کے لیے، پاکیزگی کے لیے. والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو پاکیزگی کے لیے کام کرنے والے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر اپنی بیویوں سے یا ان سے جن کے ان کے داہنے ہاتھ مالک ہوئے تو وہ ملامت کیے گئے نہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، لیکن جو اس سے آگے نکلنا چاہیں وہ حد سے بڑھنے والے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا قرب عطا کرنے کے لیے، اپنے پاس بلانے کے لیے، اپنی رضا عطا کرنے کے لیے یہ کئی جو ہے نا اوصاف، مومنانہ اوصاف. مومن ہی ہے جو اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے. وہ اوصاف، وہ کردار، وہ توکل، وہ ایثار قربانی، وہ دنیا سے منہ موڑا ہوا کمال کر دے گا. وہ جو ہے نا مومنانہ اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان کیے. وہ صرف جو ہے نا قرآن مجید جو ہے اس کا علم حاصل کرنا، اور جو ہے نا اس پر جو ہے نا لوگوں کو عربی زبان کی یا قرآن مجید کی پڑھنے کی تلقین کرنا، یہ صرف اتنا ہی محدود نہیں ہوتا. مومن جو بندہ ہوتا ہے وہ برسر میدان دین کو غالب کرنے کے لیے، یہ جگہ علامہ اقبال فرماتے ہیں، یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو ہی دن کی ٹھوکر سے صحرا وہ دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ جس کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور خوشائی. مومن جو ہوتا ہے اس کو جو ہے نا یہ اس کے پیش نظر، اس کا ٹارگٹ، اس کا گول، اس کا نصب العین یہ نہیں ہوتا کہ جو ہے نا میں کچھ فتوحات ہو رہے ہیں، میں جو ہے نا مال غنیمت حاصل کرنے، یہ اس کا ٹارگٹ نہیں ہوتا. مال غنیمت آتا ہے، دنیا اپنے زمین اپنے خزانے اگلتی ہے، یہ الگ بات، وہ لوگ حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کی خاطر نہیں، دین کو غالب کرنے کے لیے. ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے. یہ مومنانہ اوصاف یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ وہ جو ہے نا دین کو غالب کرنے کے لیے ہم اپن مصروف رہتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، میدان میں نکلتا ہے. اللہ اس کو ایسی جگہ پہ رزق فراہم کرتا ہے جہاں سے اس کا وہم گمان نہ ہو.
یعنی ایسی جگہ سے اللہ انتظام کرتا ہے، رزق فراہم کرتا ہے جہاں سے اس کا کچھ وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ اللہ پر توکل کر کے اپنے پورے جو ہے نا آمدنی کے ذرائع ختم کر دے تو میدان میں جب نکلتے ہیں دین کو غالب کرنے کے لیے، تب آپ کے دین کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نصرت مدد ایسی کرتا ہے کہ آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا کہ یہ مدد کہاں سے آئی. یہ جو ہے نا یہ مگر اس میں مشکل ہے. اپنا سب کچھ لٹا دینا، اپنا سب کچھ قربان کر دینا دین اسلام کے لیے، یہ بڑا گراں گزرتا ہے انسان کے دل پر، کیونکہ اس سے محبت ہوتی ہے. مال و دولت سے، بیوی بچوں سے، کاروبار، تجارت، ملک، املاک، پراپرٹی، جائیداد، بینک بیلنس، یہ چیزوں سے انسان دل لگاتا ہے. اب اس کو جو ہے نا اللہ کی راہ میں چھوڑ دینا، سب کچھ ترک کر دینا، قربان کر دینا، یہ تو اس کی جو ہے نا بڑی گراں گزرتی ہے یہ بات. توکل حضرت عالم فرماتے ہیں کہ کوئی مومن وہ ہے کہ جس کے کوئی آمدنی کا ذرائع نہ ہو. ذرائع آمدنی ہونے والا وہ مومن نہیں ہو سکتا. 14ویں صدی کے مجدد، ان کے خلیفہ، پوری جماعت کے ذمہ دار، پوری جماعت کے نگران کا، ان کے مطابق نور الدین بحرمی رحمت اللہ علیہ کے مطابق حضرت اللہ فرماتے ہیں کہ جن کی ہر روز حکیمی کی دکان کھلتی تھی. یعنی یہ جو توکل ہے کیسے ہونا چاہیے؟ مومنانہ جو اوصاف ہیں، متوکلانہ جو زندگی ہے، اس کے مطابق حضرت اللہ فرماتے ہیں کہ جن کی ہر روز حکیمی کی دکان کھلتی تھی، اس کی آمدنی میں ہی ہوتا تھا گزارا ان کا. مغفرت رزق کریم اس کو نہیں کہتے ہیں کیونکہ ایک کافر کا بھی ہوتا ہے گزارا ایسا. ایک کافر بھی جو ہے نا آمدنی کے ذرائع رکھ کر گزر بسر کر لیتا ہے، زندگی کے گھر چلا لیتا ہے. لیکن یہ مومنانہ اوصاف، ایک جو مومن ہوتا ہے وہ توکل کر کے اللہ پر یقین، بھروسہ ایسا ہوتا ہے اس کا کہ وہ اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے. ایک مشہور واقعہ اس کی یہ توکل پر جب بات نکلی تو ایک واقعہ شاید آپ لوگوں نے اس کو سنا ہوگا. حضرت قبلہ عالم کو ایک دعوت آتی ہے یہاں پر، انہی نوابوں کے خاندان سے، نوابوں کے گھر میں، جس میں بڑے بڑے اکابر نواب حیدرآباد کے مشہور، اور دہلی سے جو ہے نظام الدین اولیاء کے جو ہے سجادے جناب حسن نظامی صاحب بھی اس موقع پر اس دعوت میں تشریف لائے ہوئے ہوتے ہیں. بھری محفل میں پورے لوگ جمع ہیں. بھری محفل میں جو یہاں کے یہ نظام حکومت کے جو وزیر اعظم تھے کشن پرساد، وہ جو ہے نا حسن نظامی صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت میں نے آپ سے کسی موقع پر سوال کیا تھا کہ میں جو ہے نا دیدار خدا کرنا چاہتا ہوں، اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، خدا کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے مجھے کچھ وظائف دیے تھے، آپ نے مجھے یہ فلاں فلاں وظیفہ دیا تھا، میں نے آپ کے بتانے پر ہو بہو ویسے ہی اس پر عمل کیا، لیکن اتنا عرصہ ہو گیا مجھے دیدار خدا نصیب نہیں ہوا، میں اللہ کو دیکھ نہیں پایا اب تک. کیا آپ کے وظیفے میں کوئی کمی بیشی رہ گئی تھی، یا جو نا میرے اس کو عمل کرنے میں کوئی فرق ہو گیا؟ تو وہ بھری محفل میں سوال کیے، وہ لاجواب ہو گئے. حسن نظامی صاحب کچھ بول نہیں سکے. اس موقع پر تقدسمان حضرت مولانا صدیق دیدار چلمسیشر صاحب حضرت قبلہ عالم وہاں پر موجود ہوتے ہیں. فوراً حضرت قبلہ عالم
کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اس سوال کا جواب میں دوں گا. آپ کا ایثار، آپ کے ایثار و قربانی اور آپ کی علمیت، آپ کا تقویٰ اور آپ کے خدائی تعلقات سے یہاں کے لوگ واقف ہیں. اس نے سوچا کہ اگر یہ جواب دیں گے تو پھر جو ہے نا میری جو سوچ ہے، میں جس نظریے سے ان کو نیچا کر رہا تھا، ان کو لاجواب کر رہا تھا، وہ ضائع چلے جائے گا. تو فوراً اس نے کہا کشن پرساد نے کہ جب یہ جو گفتگو ہے یہ میری اور حسن نظامی صاحب کی، آپ دخل نہ دیں. تو حضرت العالم نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ نے بھری محفل میں، بھرے مجموعے میں آپ نے سوال کیا ہے، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اس کا جواب دوں. تو اس موقع پر وہ راضی ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے، کہیے کیا ہے اس کا جواب. حضرت العالم فرماتے ہیں کہ کشن پرساد صاحب، آپ کی جتنی بھی جائیداد ہے، منقولہ غیر منقولہ جتنی بھی آپ کی، چاہے وہ کرنسی کی صورت میں ہو یا زمین جائیداد کی صورت میں ہو، ہر لحاظ سے جتنی بھی آپ کی پراپرٹی، جائیداد، مال دولت ہے، ان سب چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیجئے، چھوڑ دیجئے، اللہ کی راہ میں لگا دیجئے. دوسری آگ میں آپ کو دیدار خدا کراؤں گا. تو وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا، شدت ہو گیا، انگوش بدندار رہ گیا کہ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری ساری جائیداد، مال دولت، میرا گھر بار، یہ میں کیسے اللہ کی راہ میں لگا لوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو حضرت العالم نے فرمایا جب یہ ممکن نہیں ہے تو پھر دیدار خدا بھی ممکن نہیں. تو اللہ کو اپنے دل میں اگر بسانا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، وہ کمال درجے کا جو ہے نا ایثار قربانی، دنیا سے جو ہے نا اس قدر آپ جو ہے نا منہ موڑے ہوئے ہو کہ بقول ترجمان حقیقت علامہ اقبال کے سیرت کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنون کر. وہ ایک جنونی کیفیت میں آپ آ جائیں کہ اللہ کی راہ میں آپ کو لوگ دیوانہ کہیں کہ ارے یہ کیا حالت ہوگی، کیا کیفیت میں آ گیا یہ بتا. نہ اپنے آپ کی پرواہ، نہ اپنے کھانے پینے کی، نہ اپنے بیوی بچوں کی. بس جیسے ہم نے یہاں پر عمل میں سابقون الاولون کو دیکھا کہ جب ایک سال کا دورہ کر کے آپ پلٹ کے آ رہے تو خود اپنی اولاد کو پہچاننے سے قاصر تھے کہ ارے یہ کس کا، کون ہے یہ، کس کا بچہ ہے، اپنی اولاد. ایسے جو ہے نا دنیا سے منہ موڑے ہوئے. وقت کے وزیر اعظم کو دعوت اسلام دے کر، ہندوستان کی آزادی کے بعد کی بات کر رہا ہوں، وقت کے وزیر اعظم کو دعوت اسلام دیے، اس کو انویٹیشن وغیرہ دی گئی، کتابیں اس کو پہنچائی گئی حضرت العالم کی. معمولی سی ایک لیڈر سے اگر کوئی ملاقات کر لیا تو اتنی اپنی شان جتاتا، اس کے ساتھ فوٹو کرواتا. لیکن وقت کے وزیر اعظم سے ملاقات کر کے آئے کہ حضرت العالم کے ساتھی جب یہاں پر کھڑے ہو گئے، وہ حالات سنا رہے تو ارے وہ کیا نام ہے جی اس کا، وزیر اعظم جو ہے اس کا نام کیا ہے، ہاں یہ فلانا. ایسی جو ہے نا بالکل سادگی، عاجزی، انکساری. یہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ خشوع و خضوع اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ مومن بندے، اور ان کی کیفیت الگ. وہ یہ جو مومنانہ اوصاف جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، یہ مبلغ کے ہیں. مبلغ یہاں پر اس ادارے کی بات خصوصاً میں کہہ رہا ہوں، یہاں پر مبلغ کا مطلب صرف کوئی تقریر کرنے والا مقرر نہیں ہے. مبلغ کا معنی اللہ والا، جو مومنانہ اوصاف جو اللہ تعالیٰ قرآن میں بارہا بیان کر رہا ہے، وہ اوصاف کو اپنے اندر دیا ہوا وہ ہوتا مبلغ. دنیا سے منہ موڑا ہوا اور جو ہے نا دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے اپنے سر کو کفن باندھا ہوا، اپنی جان کو ہتھیلی میں لے کر جو ہے نا میدان میں سر بکپ رہنے والا،
وہ ہوتا مبلغ. یہ جو مومنانہ اوصاف ہیں وہ اس کے اندر ہونے چاہیے. حضرت قبلہ عالم نے جو مبلغ کے معیارات جو بیان کیے اتنی باریکی اور پورے اوصاف جب آپ دیکھیں تو وہ مومنانہ اوصاف، توکل، سادگی، عاجزی، انکساری، پہننے اوڑھنے میں، کھانے پینے میں، رہنے بسنے میں، ہر چیز میں ایک مبلغ کا جو معیار ہے وہ جو ہے نا کمال درجے کا تقوی کا، انتہائی کمال درجے کا وہ معیار حضرت لالہ نے یہاں پر جو قائم کیا. حضرت لالہ فرماتے ہیں مبلغ کے معیارات میں اگر کسی مبلغ کو لذیذ کھانوں کی عادت ہے تو وہ میرا مبلغ نہیں ہے. فرماتے ہیں ہمیشہ ایک عادت کی بنا دیا، چلے فلاں چلو فلاں ڈھابے پہ چلو، ارے وہ فلاں جگہ بہترین کوئی چیز ڈش ہے، یہ مبلغ کا معیار نہیں. معاف کریں. حضرت لالہ فرماتے ہیں بچپن سے میں نے جو سامنے آیا کھایا، نہ کبھی عذر کیا اور نہ کبھی فرمایا. کبھی حضرت لالہ نے یہ ارے یہ کیا ہے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اتفاقاً اما جان کے ہاتھ سے کھانا پکانے میں نہ سالن میں اور نہ کھانے میں نمک ڈالنا بھول گیا اما جان. حضرت قبلہ عالم نے اس میں نقص نکالے نہیں، نکتہ چینی نہیں کیے، ارے یہ کیسا بنا ہے، نہ کھانے میں نمک ہے نہ سالن میں نمک ہے، نہیں فرمائے، بلکہ ہمیشہ جتنا کھاتے اتنا کھا کے خاموشی سے اٹھ گئے. یہ مومنانہ اوصاف. اس کو جو ہے نا کھانے پہ دل ہی نہیں ہوتا، سر کا موندھا نہیں، کھانے پہ نہیں دل اس کا، نہ پلک مارے نہ سایہ ہو زمین پر اس کا. یہ اوصاف ہوتے ہیں مومنانہ اوصاف. تو وہ حضرت عالم مبلغ کے معیارات میں فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے نا لذیذ کھانوں کا عادی نہ ہو. لذیذ کھانوں کا جو عادی ہے وہ میرا مبلغ نہیں ہے. فرماتے ہیں آپ. اور جو اپنے کپڑوں کو بغیر پیون لگائے اتارے وہ میرا مبلغ نہیں. فرماتے ہیں آپ. مبلغ اس کے پاس صرف 2 جوڑی کپڑے ہوں، صرف 2 جوڑی، چاہے وہ گھر میں ہو یا سفر میں ہو، کہیں مرضی ہو، 2 جوڑی لباس ہو اس کے پاس، اور وہ بھی اس وقت تک پہنے جب تک کہ اس کو پیون نہ لگ جائے. پیون لگنے تک وہ پہنے اس کو. اس کے بعد اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی حضرت لالہ نے اتنی باریکی سے تربیت کی اپنے مبلغ کی، کیونکہ یہ جو دربار ہے یہ جو ہے نا صرف زبانی جمع خرچ یا جو ہے نا شعبہ بازی جو عام جو خانقاہیں جو بے نور ہو گئی وہاں پر جو معاملے ہوتے ہیں نا وہ معاملہ نہیں ہے. یہاں پر ہر چیز عمل میں ہے، قرآن عمل میں ہے. ہم بولنے کے لیے تو جو ہے نا بولتے ہیں کہ ارے فلاں وہ فیض وقت کے تمام جتنے لوگ تھے وہ سب سے اعلیٰ ہمارا مقام، وہ فلاں ہمارا اعلیٰ مقام. عمل بھی تو ہو، وہ کردار ہو، وہ اوصاف ہو، وہ معیار ہو. بالکل آپ کا مقام بہت اعلیٰ و بالا. وقت معمول کا ساتھ دینا، وقت امام کو پہچاننا، دامے درمے قدمے سکھنے ہر لحاظ سے جو ہے نا اس کا ساتھ دینا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. لیکن وہ تقوی، وہ ایثار، وہ قربانی، وہ عمل، وہ پاکیزگی، وہ طہارت، یہ ضروری ہے، یہ اہم ہے. حضرت اللہ کتنی باریکی سے اپنے مبلغ کی تربیت کرتے ہیں. یہ کوئی دیکھیے ہاتھ پر گھڑی باندھ کر جذبات نفسانی کا مظاہرہ کرنے والا میرا مبلغ نہیں. فرماتے ہیں یہ کوئی بڑی بات ہے ہاتھ پر گھڑی باندھنا، لیکن اس میں بھی انسان ایک قسم کی ایک فخر، ایک تعلی اس میں پیدا ہو جاتی ہے. ارے یہ فلاں کمپنی وہ ٹائٹان کی ہے، وہ فلاں ریڈو کی ہے، وہ فلاں کمپنی کی ہے، یہ بات وہ گولڈ پلیٹڈ ہے. ایک قسم کی جو ہے نا ایک تکبر وہ پہن کر محسوس کرتا ہے. تو وہ بھی
घड़ी भी आजकल वो मोबाइल वगैरह है, लेकिन पहले भी जब घड़ी भी इस्तेमाल किए तो वो जेब की घड़ी, पॉकेट वॉच वो अंदर रहती। हाथ पर घड़ी बांधकर अपने जज्बात नफसानी का मुजाहरा करने वाला मेरा मुबल्लिग नहीं फरमाते आप। बार बार आईने में देखकर सजावट बनावट करने वाला मेरा मुबल्लिग नहीं फरमाते आप। कैसी है मेरी खूबसूरती, मेरा चेहरा, बार बार आईने में देखकर सजावट बनावट करने वाला मेरा मुबल्लिग नहीं फरमाते आप। जरूरियात जिंदगी बढ़ाकर जिस्मानी आयत से मसरत पाने वाला मेरा मुबल्लिग नहीं फरमाते हैं आप। सिर्फ जो है ना गेरुआ लिबास डाल लेने से, जुब्बा पहन लेने से मुबल्लिग नहीं कहलाता। ये मेयारात उसके अंदर हो। तबलीग का दिलदादा, जो तबलीग का दिलदादा नहीं हो, मेरा मुबल्लिग नहीं फरमाते हैं आप। नमाज तहज्जुद बिल इंतजाम अदा ना करने वाला मेरा मुबल्लिग नहीं फरमाते आप। बिल इंतजाम यानी बिला नागा, नमाज तहज्जुद जो बिल इंतजाम बिला नागा जो अदा नहीं करता वो मेरा मुबल्लिग नहीं। नमाज फजर में गफलत करके आज खुद ना उठने वाला मेरा मुबल्लिग नहीं फरमाते आप। ये जो है ना, ये औसाफ अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है। सिर्फ जो है ना वो आम दरबारों की तरह ये दरबार नहीं है, ये रूहानी दरबार है, ताल्लुक बिल्ला वाला दरबार है। वो औसाफ, वो किरदार अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है। तो वो अल्लाह ताला ये तमाम किस्म की बुराइयों से बचने वाला, अपनी शर्मगाहों की, वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाला, बेहयाई और बुराई के खरीद भी ना जाने वाला, ये होता मौमिन, ये होता मुबल्लिग। किसी से कुछ बुराई सरजद हो गई, अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह माफ करने वाला है। और बुराई करकर उसको सही साबित करना, ये जो है ना नाकाबिले माफी है। ये उस पर अकड़ जाना, उस पर डट जाना, ये जो है ना हज़रत आलम ने जिस अंदाज से यहां पर तरबियत की और जिस अंदाज से मुबल्लिगीन की रहनुमाई रहबरी फरमाई, और आगे अल्लाह ताला फरमाता है कि वल्लज़ीना हुम बिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, जो अपनी अमानतों और अपने अहद का पाक रखने वाले हैं। वो जो मोमिन का बंदा होता है, वो अमानतों की हिफाजत करने वाला, जो अल्लाह ताला की जानिब से इसे अता किए गए हैं, एक जो जिम्मेदारी दी गई है, तो तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर की है, तो दो जिम्मेदारियां इनके सुपुर्द की गई हैं। उन चीजों को पाबंदी से अमल करने वाला वो होता है मोमिन। और अपने अहद का, वो अहद क्या है? यहां पर इस दरबार में हजरत आलम ने जो अहद लिया अपने मुबल्लिगीन से, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो सिलसिला जारी है, जो इकरार लिया जाता है। मेरा इशारा बैत की तरफ, जो बैत की जाती है यहां पर, यह आम बैतों की तरह बैत सलासिल नहीं है। हज़रत आलम फरमाते हैं कि यह बैत सलासिल नहीं है। यहां पर बैत रिजवान ली जाती है। बैत रिजवान का मतलब दीन के लिए मारने मरने वाली बैत, दीन को गालिब करने वाली बैत, कुफ्र और बातिल ताकतों का खला खुमा करने वाली बैत। और क्या अल्फाज हैं हज़रत आलम के, जो बैत के जो अल्फाज हैं, वो कोई जो है ना आम जो पीरी मुरीदी में जो बैत की जाती है, वो फलां के बाद उनके खलीफा, उनके बाद उनका खलीफा, उनके बाद वो नाम दिए जाते हैं, वो गिनवाए जाते हैं। हाँ, उनके बाद ये फलां इनके हाथ पर मैं बैत कर रहा हूं, ये उनका वो झूठा प्याला पिलाया जाता है, वो रस्म रिवाज
جس کی کوئی نہ حقیقت. لیکن یہاں پر حضرت عالم نے جو بیعت کے الفاظ مختصر رکھے ہیں, حضرت عالم فرماتے ہیں کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے یہ اقرار کرتا ہوں کہ دین کو دنیا پر غالب رکھوں گا. یہ صرف جو ہے نا بولنا زبان سے, اور جو ہے نا پھر وہی رفتار بے ڈھنگی, وہی روش پہ قائم رہنا, دنیا میں پھنسے ہوئے رہنا, مال و دولت, دھن, زر, زن, زمین, اقتدار, شہرت, کرسی, مال و دولت, بینک بیلنس, اس میں لگا ہوا رہنا. پھر جو ہے نا کچھ ہو گیا تو ارے ہم تو بیعت کر رہا تھے یا ایسا ہو گیا. بیعت پر عمل کب تک تھا آپ کا؟ بیعت پر عمل والا کب تک تھے آپ؟ کہاں تک عمل کیے؟ دین کو دنیا پر کب تک کہاں غالب کرے؟ حتی الامکان قرآن مجید کے احکامات کی پابندی کروں گا, دین اسلام کے پھیلانے کے لیے ہر وقت جان اور مال سے تیار رہوں گا. جیسا بارڈر پر ایک فوجی افسر ہمیشہ تیار کھڑا رہتا ہے ہتھیار لے کر, تو ایک حضرت عالم کا جو معتقد ہے, حضرت عالم کی جو بیعت میں داخل ہوا شخص ہے, اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ ہر وقت دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے اور قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے, دین کے لیے جب کبھی بھی کچھ معاملہ پیش آئے, کچھ دعوت آئی, دین کے معاملات میں, اللہ رسول کے معاملات میں کچھ کام آ پڑا, تو اس میں جو ہے نا ارے مصعب پہلے سے نہیں بولنا تھا, اب بولتے ہیں اینڈ ٹائم پہ. اقرار کیا کرے؟ دین اسلام کے پھیلانے کے لیے ہر وقت جان اور مال سے تیار رہوں گا. یہ اقرار کرے آپ, اس پر عمل بھی ہو, تو وہ جو ہے نا کب ہوتا ہے؟ جب سب کچھ انسان جو ہے نا اس کے ارادے پاک ہوں, اس کے خیالات پاک ہوں, اس کے نظریات, اس کی سوچ, اس کی صحبت, سب کچھ اپنا مٹا دو. پھر دیکھو اللہ کیسی جو ہے نا روحانی ترقی عطا کرتا, مٹا دے اپنی ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلزار ہوتا ہے, دانا جب اس کو زمین دوز کر دیا جاتا ہے, جب اس کو گاڑ دیا جاتا ہے, تب اس کے اندر سے کونکلیں نکلتی ہیں, تب اس کے اندر سے جو ہے نا ایک پودا نکلتا ہے. تو وہ اسی طریقے سے مومن بندہ, اللہ کا بندہ اپنے آپ کو جب اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے, فنا کر دیتا ہے, تو تب اس کے اندر سے وہ روحانیت کی جو ہے نا وہ چنگاریاں نکلتی, اس کے وجود سے اللہ دین کو غائب کرتا ہے, نشان کے طور پر رکھ کر اس کو جو ہے نا کیسے جو ہے نا عدل و انصاف کے معاملات, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر, اکابر صحابہ کرام, خلفائے راشدین نے جو عمل کیا, وہ عدل و انصاف جو قائم کیا, اس چیز سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ فرمایا, میں تم سے راضی ہوں اور تم مجھ سے راضی ہوئے. کب؟ وہ معیار, وہ عدل, وہ انصاف, وہ انصاف, وہ قربانی اپنے وجود سے بتائی آپ خلفائے راشدین نے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جو ہی خلافت پر قائم ہوتے ہیں, تو پہلی تقریر میں آپ, پہلے واعظ میں آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں, اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کرو, اور میری اطاعت صرف تم پر اس وقت تک ہے جب میں معروف چیزوں کا حکم دوں. اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اگر حکم دوں تو تمہارے اوپر میری اطاعت لازمی ہے, ورنہ نہیں ہے. وہ خوف تھا, سب سے اہم جو چیز ہے, بنیادی جو چیز, لبے لباب, انسان کے دل میں خوف خدا ہو, تقوی یعنی ڈر, خوف ہو کہ اللہ سے مجھے جواب دینا ہے, اللہ کو مجھے منہ بتانا ہے ہر چیز کا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. رائی کے دانے برابر, ذرے برابر اگر کوئی اچھائی کرتا ہے
تو اس کا اجر اس کو ملے گا. اور اگر ذرے برابر رائی کے دانے برابر اگر کوئی جو ہے نا برائی کرتا ہے, غلط عمل کرتا ہے, تکلیف دیتا ہے کسی کو غیر ضروری, تو اس کا حساب کتاب بھی اس کو چکانا پڑے گا. حضرت عالم اپنی تصویر میں فرماتے ہیں میں پرو مصحف بھی سوزو آتش اندر کعبہ ساکنے بخانہ باشی مردم آزاری مکن. حضرت عالم فرماتے ہیں اگر کسی نے شراب پی لی, میں پرو مصحف بھی سوز قرآن مجید پر نظر آتش کر دیا, آتش اندر کعبہ کعبۃ اللہ کو آگ بھی اگر لگا دی کسی نے, ساکنے بخانہ باشی, اور اگر کسی نے معبودان باطل کی بتوں کی اگر پرستش بھی کی, پوجا پاٹ بھی کی, یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتا ہے. مردم آزاری مکن, اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو وہ ہرگز اس کو معاف کر نہیں سکتا. یہ ان سب چیزوں سے بڑھ کر یہ حضرت عالم فرماتے ہیں مگر دنیا میں اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے کا جو جرم ہے مندرجہ بالا افعال سے بدتر ہے. یہ جو شراب پینا, کعبۃ اللہ کو آگ لگانا, قرآن مجید کو نظر آتش کرنا, معبودان باطل کی پوجا کرنا, ان سب چیزوں سے بدتر جو عمل ہے وہ کسی کی دل آزاری کرنا, کسی کا دل دکھانا نہ جہاں غیر ضروری. یہ جو ہے نا وقت ہو رہا ہے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا ایاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک عظیم الرؤوف الرحیم ورب الحلیم.